کہ انا خیاط الحسنین کا جناب جبریل کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اس دروازے پر عہدے نہیں بتائے جاتے بلکہ نوکریاں بتائی جاتی ہیں۔ سیرت الرسول کا ایمانداری سے اور نگاہ محبت کے ساتھ اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شخصیت کا سب سے مضبوط اور سدا بہار پہلو اخلاق کریمہ تھا، طبیعت مصطفیٰ کی نرمی، قلب رسول کی خستگی، زبان مصطفیٰ کی مٹھاس اور حضور کی طبیعت میں مخالفین کو برداشت کرنے کا ظرف۔ اخلاق مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ عرب کے وہ سر جو لوہے اور فولاد کی تلواروں کے سامنے نہ جھک سکے، ان سروں کو اخلاق مصطفیٰ کے سامنے جھکنا پڑ گیا تھا۔ عرب کے جن قبیلوں کو 900 سال تک ہتھیار نہ جھکا سکے، ان سروں کو بھی حضور علیہ السلام کی محبت کے سامنے خم ہونا پڑ گیا تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس معاشرے میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے تھے، دیکھنے میں تو وہ معاشرہ بظاہر انسانوں کا لگتا تھا، مگر حقیقت میں درندوں سے بھی بدتر تھا۔ اپنی اولاد کو تو جنگل کا بھیڑیا بھی نقصان نہیں پہنچاتا، مگر جس سوسائٹی میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، آپ اندازہ فرمائیے، وہی خاتون والد کے نکاح میں بھی ہے اور پوتے کی بیوی بھی وہی خاتون ہے، یعنی انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے، اخلاق باختہ، حیا باختہ معاشرہ، ماؤں کو رسوا کیا جاتا ہے۔ آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر صحن کعبہ سے باہر نکلے تو جبل عمر کے ساتھ مقبرۃ الشبیکہ کے نام سے اتنی ہی چار دیواری ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی، یہ قبرستان موجود ہے صحیح حالت میں، عبرت گاہ ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں لوگ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا کرتے تھے، آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جن دوستوں نے وہاں حاضری دی ہے ان کے ذہن میں نقشہ آ گیا ہوگا۔ یہ سوسائٹی ہے جس میں میرے اور آپ کے کریم تشریف لائے، مگر طریقہ دیکھیے، سرکار نے آتے ہی لوگوں کو صرف تقریریں کر کر کے نہیں سنائے، حضور علیہ السلام نے آتے ہی لوگوں کو کوئی وظیفوں کے ساتھ یا چلوں کے ساتھ یا مسلوں کے ساتھ نتھی نہیں کر دیا۔ اصل خرابی کا آغاز ہی اسی وقت ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میرا دین تو صرف مجھے مسجد کی چار دیواری میں قید کرنا چاہتا ہے۔ عبادت تو ذاتی تربیت کے لیے تھی، ہم نے دوسروں پر دباؤ ڈالنے کی نیت سے کرنا شروع کر دی۔ اگر کبھی تہجد کے وقت آنکھ کھول بھی جائے تو پھر بہانے سے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ بھئی آج تو میری 3:30 بجے ہی آنکھ کھول گئی، اور پھر فجر تک میں مصلی پر بیٹھا رہا اور ایسے ایسے انوار کی بارش ہوئی کہ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ علم اس نیت سے سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین معاملات کا دین ہے، اسلام میرے اور آپ کے رویوں کو دیکھتا ہے۔
سرکار فاروق اعظم کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ نے اپنی کابینہ میں اعلان کیا تھا، سرکار فاروق اعظم نے اپنی کمیٹی میں اعلان کیا کہ مجھے فلاں علاقے کے لیے گورنر چاہیے، کوئی شخص تمہاری نظر میں ہو تو ذرا مجھے بتانا. کچھ دیر کے بعد ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور ایک بندہ میری نظر میں ہے. فرمایا کیسا ہے؟ اس نے کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا ہے. یہ بات سننے والی یاد رکھیے. آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، نماز پنجگانہ بھی پڑھتا ہے، اشراق کے، چاشت کے، اوابین کے، تہجد کے نفل بھی پڑھتا ہے، اور حضور سجدے کر کر کے اس کے ماتھے کی ہڈی پر محراب کا نشان بھی پڑ گیا. اتنا بڑا عبادت گزار ہے، عابد ہے. حضور اس کو رکھتے علاقے کا گورنر بناتے. جناب عمر نے جو پیمانہ دیا نا، آپ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا جو گواہی دینے آیا ہے. سرکار فاروق کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ یہ جس شخص کی تو عبادت کی گواہی دے رہا ہے اور اس کا سفارشی بن کے آیا ہے، فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کبھی سفر کیا ہے؟ سفر شخصیت کا ایکس رے ہوتا ہے. محروم کب تک رہتا ہے، میک اپ کب تک رہتا ہے. سفر میں پتہ چل جاتا ہے کھڑا ہے، کھوٹا ہے، لالچی ہے، اشار کرنے والا ہے، مزاج کا کیسا ہے، سوچ کا کیسا ہے، طبیعت کا کیسا ہے. فرمایا تو اس کی عبادت کی گواہی تو دے رہا ہے، کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا حضور سفر تو نہیں کیا. فرمایا تو کبھی اس کے پڑوس میں رہا ہے، اس کی ہمسائیگی میں کچھ وقت گزارا ہے؟ اس نے کہا حضور میں تو اس کے پڑوس میں بھی نہیں رہا. فرمایا کبھی تو نے اس سے لین دین کیا؟ کہنا حضور لین دین بھی نہیں کیا. اب جملہ سنے. فرمایا تو نہ تو اس کے ساتھ تو نے سفر کیا ہے، نہ تو اس کے پڑوس میں کبھی رہا ہے، نہ کبھی تو نے اس سے لین دین کے معاملات کیے ہیں. جملہ سنے تو سرکار فاروق نے فرمایا تو نے صرف اس کو کمر توہری کرتے ہی دیکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے. فرمایا مجھے ایسا شخص نہیں چاہیے کہ جو عبادت میں کامل ہو، جس کے معاملات کا بدل نہ ہو. جہاں ہم آتے تو ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی میلاد کی محفل میں. میرے بھائیوں یہ مرد کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھے. گھر کے سکون جیسا سکون بھی کہیں پر نہیں ہے، اور گھر کی بے سکونی جیسی بے سکونی بھی کہیں پر نہیں. ایسے کئی نوجوان آپ معاشرے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جو علم میں کامل تھے، حسن میں کامل تھے، ذہانت میں کامل تھے، مگر گھر کے فساد نے ان کو ضائع کر دیا. اب پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہیں، دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہیں. گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور جتنے دوست بھی یہاں تشریف لائے ہیں، میری تقریر تو میں نے کیا کرنی ہے، یہ میری گزارش اور درخواست قبول کر لیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر میلاد میں آنا بڑی بات نہیں ہے، میلاد کو گھر لے جانا کمال ہے. یہ میرا اور آپ کا کلاس روم بھی ہے جس میں اہل ایمان سیکھتے ہیں. دیکھیے سرکار کی سیرت طیبہ، حضور علیہ السلام کی اخلاق کریمہ، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت منورہ. 40 سال تک نبی مکرم علیہ السلام نے اہل مکہ کو خاموشی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ صرف اپنا کردار دکھایا. کوئی تقریر نہیں بطور نبی، کوئی خطبہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی معاملہ نہیں. خاموشی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ آقا نے اہل مکہ کو کردار دکھایا. 40ویں سال جب سرکار کو اذن ملا، حبیب اب رسالت کا اعلان بھی فرمائیے. آقا نے جھوٹے ہیں اور وہی ایک سچا ہے جس کی بارگاہ میں میری زمین نیاز جھکتی ہے. جان کے دشمن تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، جانی دشمن. مگر یہ بھی منظر دیکھنا پڑے گا کہ شب ہجرت جو جان لینے کے در پہ ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے، ان سب کی امانتیں حضور کے پاس پڑی. ادھر تلوار سے گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں، مگر یہ ماننا پڑے گا سرکار کے کردار کی عظمت کے پورے مکہ میں ان کو نبی مکرم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی امین دوسرا دکھائی نہیں دیا ہے.
یہ ذرا نکلے لودھرا کی مارکیٹ میں، لوڈن اور بہاڑی کی مارکیٹ میں نکلے. ایک طرف یہ کردار مصطفیٰ کی عظمت ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ادھر ہمیں ساری مارکیٹ میں جھنڈے بھی نظر آئیں گے، اپنے اپنے من پسند نعرے بھی دکھائی دیں گے. کہیں پر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں پر صرف یا اللہ مدد لکھا ہے، کہیں پر لبیک یا حسین لکھا ہے، کہیں پر یا علی لکھا ہے. جھنڈے بھی ہیں مارکیٹ میں، چراغاں بھی ہیں، من پسند نعرے بھی ہیں، دین کے لیے مرنے مارنے کی باتیں بھی ہیں. مگر معاملات کا حال کیا ہے؟ پوری مارکیٹ میں چراغاں ہیں، پرچم لگے ہیں، مگر خالص شے آپ کو پوری بازار سے کہیں نہیں ملے گی. اچھی دوائی آپ کو ایک نمبر دوائی پوری مارکیٹ میں کہیں پر نہیں ملے گی. تو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ہم میلادی ہیں. اگر یہ رویہ ہے تو مجھے معاف فرمائیے، خانہ خدا میں بیٹھ کر مجھے کہنے دیجئے، اگر ہمارا لوگوں کے ساتھ یہ رویہ ہے تو یہ رویہ میلادیوں والا نہیں ہے، یہ فسادیوں والا ہے. دین صرف نعرے کا نام تو نہیں تھا. یہ نعرے تو اٹھا کر منہ پہ دے مارے جائیں گے کہ ایسے ہی تو خالی آ گیا ہے، للکار کے نکل آیا ہے. کردار کیسا ہے؟ اور میں کبھی کبھی گزارش کیا کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، اسلام میرے لودھرا کے دوستوں، اسلام حلیے کا نام نہیں ہے، اسلام رویے کا نام ہے. حلیہ تو مجھے اور آپ کو متاثر کرتا ہے ایک دوسرے کا. اسی حلیے کو دیکھ کر تو ہمارے کو سنی پھر بظاہر جو عمل کی چوک چگنے کے لیے، چونکہ شکاری تو بڑا چلاک ہے نا، اس نے اسی چیز کی تو چوک ڈالی ہے، بہروپ پھاڑ لیتا ہے.